السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مقاعد الشیطان. چلیں آج ہم چیپٹر پڑھیں گے قوت الشیطان. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ضعف الشیطان. ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ بہت ویک ہے. جو رائٹر ہیں اس بک کے وہ ہمیں بتا رہے ہیں شیطان کی اسٹرینتھ بھی ہے، قوت بھی ہے. اب ہم اس قوت کو سمجھیں گے. وَلَئِن كَانَ الشَّيْطَانُ ضَعِيفًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤْمِنِ. شیطان ضعیف ہے، کمزور ہے. نسبت کا مطلب ہوتا ہے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ مومن کے مقابلے میں. جو بھی اسٹرانگ بلیور ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو پہلے سنے گا اور اس کو کوئی بھی آئیڈیاز آ رہے ہوں، کچھ بھی کرنے کو اس کا دل چاہ رہا ہو، کوئی بھی اس کو کوئی بات بولے جو اس کو پتا ہے کہ دس از ناٹ رائٹ، مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے، تو جب وہ اللہ کی بات سنے گا تو کیا ہو جائے گا؟ شیطان وہاں پر ویک ہو جائے گا. شیطان وہ کام نہیں کر سکے گا. لیکن آگے کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ قَوِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمُؤْمِنِ. لیکن اگر کوئی خود مومن نہیں بنتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کس کو اسٹرینتھ دے رہا ہے؟ شیطان کو. تو اب ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہوں اپنی لائف میں، ہم نے کنٹینیوسلی یہ دیکھنا ہے ایسے لائن ڈال کے if I am a مومن اور if I am not a مومن. اگر میں مومن ہوں تو شیطان کیا ہے؟ ویک ہے. وہ آئے گا میرے پاس، مجھے آ کے کہے گا یہ کرو، ایسے کرو، امی ابو کی بات نہ مانو، نماز چھوڑ دو، رونا شروع کر دو، تنگ کرو. میں اگر اسٹرانگ ہوں گی تو میں سنوں گی نہیں بات اس کی. لیکن if I am weak believer، میں ویک مومن ہوں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ شیطان کو کیا کر دیں گے؟ پاورفل کر دیں گے. یعنی اگر آپ اسٹرانگ مومن ہیں تو شیطان کیا ہو جائے گا؟ ویک. اگر آپ اسٹرانگ مومن نہیں ہیں تو شیطان کیا ہو جائے گا؟ پاورفل. شیطان آپ کو وہی بات بتا رہا ہے، وہی کام کرنے کو کہہ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب میں کیا کروں، شیطان مجھے آئیڈیاز دیتا ہے. میرے پاس آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ بڑے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور وہ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ مجھے اتنے وسوسے آتے ہیں، شیطان اتنا وسپر کرتا ہے، میں ہیلپ لیس ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو کرنے والے کام تھے، اسٹرانگ بلیور ہونے والے کام تھے، وہ چھوڑ دیے. اور جب ہم قرآن کو ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حفظ کر رہے ہوتے ہیں، پھر تو ہمیں اور زیادہ شیطان نے تنگ کرنا ہے اور پھر ہم نے اور زیادہ پاورفل بلیور بننا ہے. بیکاز اب شیطان تو زیادہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم حفظ کر لیں، ہم قرآن مجید کو اچھی طرح سے ناظرہ اچھی طرح سے پڑھیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہے. جیسے ایک بچہ اسکول جاتا ہے نا، اور اسکول جا کے اس نے پڑھائی کی، کوئی ٹیچر اچھی لگی، کوئی ٹیچر نہیں اچھی لگی، کوئی سبجیکٹ اچھی طرح پڑھا، کوئی نہیں پڑھا، شرارت بھی کی، اس نے شیطان کی بھی بہت جگہوں پہ بات مانی، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی. پھر گھر آیا، گھر آ کے اگر امی ابو کہتے ہیں اس کو اب ہوم ورک کرو، پڑھائی کرو، اور آپ نے جیسے اسکول میں سیکھا ہے ویسے اچھی طرح بیہیو کرو، تو کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نے ریسٹ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. وہ بھی غلط ہے، لیکن وہ کر سکتا ہے تھوڑا بہت. لیکن جب آپ حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو ہر وقت ہائی الرٹ پہ رہنا ہے. اگر آپ نے ذرا سا بھی چانس لے لیا، اپنے آپ کو ریلیکس کر دیا، تو کیا ہو جائے گا؟ شیطان بہت پاورفل ہو جائے گا. اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اگر قرآن مجید کو ناظرہ پڑھ رہی ہوں یا میں حفظ کر رہی ہوں تو آئی کی ناٹ ہیو فن؟ یس وی کین ہیو فن. لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی، اگر ہم لوگ حفظ کر رہے ہیں، ہمارے ٹیچرز نے بھی، ہمارے پیرنٹس بھی،
ہر شخص کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے ہر وقت دیکھنا ہے وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ بلیورز. اگر ہم اسٹرانگ بلیور نہیں بنیں گے، بہت سارے لوگوں کی بات مانیں گے، اپنے دل کی بات مانیں گے، لیزی ہو جائیں گے، تو شیطان کیا کرے گا؟ وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اور جب وہ اسٹرانگ ہو جائے گا تو وہ ہم سے غلط کام کروائے گا، ہمیں حفظ بھی نہیں صحیح طرح کرنے دے گا، ہمیں ناظرہ بھی نہیں صحیح طرح سے پڑھنے دے گا. تو جب آپ اپنی کلاس میں آتے ہیں نا، تو تب تو آپ قرآن پڑھیں، تب بھی آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے اسٹرانگ بلیور میں یہاں کیسے ہوں گی، مومن میں یہاں کیسے بنوں گی. میں ٹائم پہ آؤں، میں ٹائم پہ جاؤں، جو مجھے کہا جا رہا ہے میں وہی کام کروں، میں ٹائم ویسٹ نہ کروں. یہاں بیٹھ کے میں سوچ رہی ہوں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اب چھٹی ہوگی تو آج کیا کروں گی، آج امی نے مزے کا کھانا بنایا ہوگا کہ نہیں، آج میں نے واپسی پہ نا پھر امی کو کہنا ہے بس مجھے نہیں پتا، مجھے مارکیٹ سے یہ لے کے دیں. ہم نے ایسی باتیں نہیں یہاں سوچ دی. ہم نے اس وقت کہنا ہے یہ جو میرا وقت ہے جب میں اپنی کلاس میں ہوں، جو میرا ٹائم ٹیبل مجھے ٹیچر نے دیا ہے میں نے وہ کام کرنے ہیں، میں نے اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا. یہی بات ٹیچر سوچے، یہی بات امی ابو اپنے اپنے گھر میں سوچیں کہ ہمارا بچہ حفظ کر رہا ہے اور شیطان کے اٹیکس ہم پہ بہت زیادہ ہوں گے، تو ہم نے اپنے سارے کام وقت پہ اور صحیح طرح سے کرنے ہیں. اب گھر گئے، آپ نے کہا چھٹی ہوگی، اب سب کچھ بند کر کے پیک کر کے رکھ دو. نہیں، اگر آپ کھیل بھی رہے ہیں تو اب آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے مجھے کھیلنے میں بھی مومن ہونا ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ چیٹنگ نہیں کرنی، لڑائی بھی نہیں کرنی. لیٹس سے اسکرین ٹائم اگر ہمیں ہمارے ماما بابا نے کہا ہے اونلی فار 30 منٹس، یا آج نہیں ملے گا تو ہم چھپ چھپ کے لے لیں، یا ہم 30 منٹ سے 1 آور پہ کر دیں. اسی طرح ہم نے اپنی نمازیں نہیں بھولنی، اسی طرح جو ہمیں ہوم ورک ملا ہے اس کو نہیں بھولنا. اسی طرح ہم نے ہیلدی ایٹنگ کرنی ہے. جب ہم جنک ایٹنگ کرتے ہیں تو اس سے ہم اسٹرانگ بلیور نہیں رہتے، ہم ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کو لگے کہ آپ کو غصہ زیادہ آ رہا ہے، آپ کو رونا زیادہ آ رہا ہے، آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ کا سبق مکمل نہیں ہو رہا، آپ کا پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو اس کا مطلب ہے شیطان پاورفل ہو چکا ہے، شیطان آپ کو زیادہ اٹیک کر رہا ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اسٹرانگ بلیور بننا ہوگا. لِأَنَّ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا عَلَيْهِ، کیونکہ جو مومن نہیں ہوتا وہ شیطان کو اپنے خلاف راستہ دیتا ہے. وہ خود انوائٹ کرتا ہے، کہتے ہیں شیطان آ جاؤ، آج تمہاری پارٹی ہے، شیطان آ جاؤ، کیونکہ میں نے تو ویسے ہی غصہ کر لیا ہے تو اب مجھے اور بھی گندی باتیں سکھا دو، اور بھی مجھ سے غلط کام کروا لو. ہم خود راستہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ کیا کرتا ہے؟ بِمَوَالَاتِهِ وَاتِّبَاعِ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْمُخَالَفَاتِ. اور اس کی مدد کیسے کرتا ہے شیطان کی؟ اس کی بات مان کے. شیطان آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہے گا؟ شیطان کہے گا کہ اپنی منزل، اپنا سبق، اپنی دہرائی کر لو؟ شیطان کہے گا امی ابو کی بات مانو؟ شیطان کہے گا وقت پہ سو جاؤ؟ نہیں. شیطان کہے گا ہیلدی گیمز کھیلو؟ نہیں. کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا شیطان. شیطان کہے گا کہ اپنے بہن بھائی کے ساتھ شیئرنگ کرو؟ نہیں. ہم اس کی بات ماننا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر کس طرح سے؟ معاصی، ڈس اوبے کرتے ہیں. وہ مخالفات، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے یا ٹیچر نے بات کہی ہے یا امی ابو نے بات کہی ہے، ہم اس کو اپوزٹ کرتے ہیں. اور ہم کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز ہم ویک بلیور ہو جاتے ہیں. ہم شیطان کو خود انوائٹ کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے ساتھ اپنا فرینڈ بنا لیتے ہیں. دیکھیں سورہ نحل کی آیت نمبر 100 آ رہی ہے. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک زور اس کا ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ پھر مشرک ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ورڈ کیا آ رہا ہے؟ یتولونہ، they become friends with شیطان. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی فرینڈشپ کس سے ہو جاتی ہے؟ شیطان سے فرینڈشپ ہو جاتی ہے. اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَهَؤُلَاءِ ارْتَضَوْا أَن يَكُونَ الشَّيْطَانُ قَائِدًا لَهُمْ.
ایسے لوگ شیطان کو قائد بنا لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے قائد؟ لیڈر. آپ نے دیکھا ہے کبھی ٹی وی پہ کہ کوئی لیڈر کھڑا ہے اور کتنے سارے لوگ بیٹھ کے اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو بھی بات کہتا ہے چاہے وہ صحیح کہے غلط کہے, وہ اس کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یس, نعرے لگا رہے ہوتے ہیں زور زور سے. تو جو شیطان کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے وہ اس کا وہ اب لیڈر بنا لیا. اب آپ دیکھیں یہاں سے کتنا امپورٹنٹ سائیکل شروع ہو رہا ہے نا. جسٹ بیکاز ہمیں جو کام کرنے تھے ہم نے وہ کام صحیح طرح سے نہیں کیے, ہم نے اسٹرینتھ دے دی شیطان کو, ہم نے اس کو اسٹرانگ بنا لیا, ہم سارے غلط کام کرنا شروع ہو گئے, ہم نے شیطان کی ساری باتیں ماننا شروع کر دی, وہ ہمارا لیڈر بن گیا. پرابلم کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی مسئلے ہوں گے, جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے آخرت میں وہاں پر بھی سزا ہوگی. وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ کے چھٹ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ شیطان تھا نا, میں کیا کرتا. تو اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا یہاں پر کہ وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم شیطان کو اسٹرینتھ نہ دیں. اس کے لیے آپ دیکھیں سورہ مریم کی آیت نمبر 83 آ رہی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے بھیجا شیطان کو کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تَؤُزُّهُمْ کا کیا مطلب ہے؟ وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, غلط کام کرنے کے لیے بار بار کہتے ہیں اور وہ پھر کرتے چلے جاتے ہیں. اور اسی لیے آگے کیا آ رہا ہے؟ اَيْ تُحَرِّكُهُمْ وَتُحَيِّجُهُمْ, وہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ حرکت دیتے ہیں. دیکھیں حرکت ہے, تُحَرِّكُهُمْ, حرکت دیتے ہیں. وہ غصے میں بیٹھے ہوئے نا, آپ کا موڈ خراب ہے, آپ کا امی ابو کی بات سننے کو دل نہیں چاہ رہا, تو شیطان آ کے آپ کو کہتا ہے اٹھو اٹھو, جا کر مس بیہیو کرو ان کے ساتھ, باتیں سناؤ ان کو, یہ کہو وہ کہو. حرکت دیتا ہے آپ کو غلط کام پہ. اٹھو, اذان سنیے پر نماز نہیں پڑھو, گیم کھیلو, اٹھو. ہمیں یہاں سے کیا پتا چل رہا ہے؟ جو مومن نہیں ہوگا تو شیطان پاورفل ہو جائے گا, اور شیطان کیا کرے گا؟ وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا, کیونکہ ہم نے شیطان کی بات سننی شروع کر دی نا. غیر مومن کون ہے جو شیطان کی بات سن رہا ہے؟ مومن کون ہے جو اللہ کی بات سن رہا ہے. اب غیر مومن کیا کر رہا ہے؟ وہ شیطان اب اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے, ہر غلط کام کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہے. کرو کرو کرو, بڑا مزہ آئے گا, تمہاری تو لائف ہی کچھ نہیں ہے, دیکھو تمہارے کزنز, تمہارے فرینڈز, لوگ کتنا مزہ کرتے ہیں, تم تنگ کرو, تم رونا شروع کر دو, تم ناراض ہو جاؤ, تم جھوٹ بول دو, بدتمیزی کر دو, نہ پڑھو سبق, جو مرضی ٹیچر کہیں, جو مرضی ماما بابا کہیں, بس نہیں پڑھو. اچھا چیخے مار کے رو نا تھوڑا سا, دیکھنا امی ابو جو ہے نا پھر سب باتیں مان جائیں گے. اچھا یہاں پہ میرا آپ سے کوشچن ہے, اگر کوئی لیٹس سے ہمارا اینیمی ہے اور وہ ایک فائٹر جیٹ بناتا ہے ہم پہ اٹیک کرنے کے لیے, تو ہم کیا کریں گے؟ ڈیفینس اچھا کریں گے. کیسے اچھا کریں گے ڈیفینس؟ اس سے بھی اچھا جیٹ بنائیں گے. تو ہم کہیں گے اچھا یہ ہمارا اینیمی ہے, ہمیں ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے, تو چلو ہم اس سے اچھا فائٹر جیٹ بناتے ہیں. مگر ہم اسی طرح فائٹر جیٹ بنائیں گے تو پھر ہم بھی اٹیک پر جائیں گے. یہ آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے. جب اینیمی ہے اور وہ برا اینیمی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس نے فائٹر جیٹ بنایا ہے اٹیک کرنے کے لیے. ہم نے فائٹر جیٹ کیوں بنایا ہے؟ ڈیفینس کے لیے. ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے اینیمی کو پتا ہو کہ ہم صحیح کام کر سکتے ہیں, ہم اسی چیز کو صحیح استعمال کریں گے تاکہ ہم اس کے اٹیک سے بچ سکیں. اگر شیطان پاورفل ہو گیا ہے اور وہ ہمیں غلط کاموں کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے, تو ہاؤ اباؤٹ کہ جب ہم نے شیطان کو ویک کیا ہے ہم صحیح چیزوں کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, اسی چیز کو یوز کریں لیکن اس سے صحیح کام کریں. اب میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیسے ہوگا. وہ ہمیں بیڈ کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے, ہم نے گڈ کے لیے موٹیویٹ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ٹرکس بتاتے ہیں, سیکھو تمہارا اینیمی کیا کر رہا ہے. تو آج ہم نے ابھی سورہ مریم کی آیت میں پڑھا کہ وہ ہمیں غلط کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے. تو ہم نے اب سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح کام کے لیے موٹیویٹ کیسے کرنا ہے.
یہاں پہ میرا کوشچن آپ سے پھر یہ ہے, وٹ از موٹیویشن؟ جیسے ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے اندر تمہاری یہ اچھا ہوگا, جیسے بات مانگنے پہ تمہاری یہ اچھا نہیں ہوگا. گڈ. موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اندر ایک ڈیزائر پیدا کرتا ہے, یہ کرو, یہ لے لو, بہت مزہ آئے گا. وہ ہمیں غلط چیز کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے نا. کیا ہوا, امی نے ڈانٹ دینا ہے بعد میں, ابھی تو تم 2 گھنٹے اسکرین لے لو نا. کیا ہو گیا اگر تم نے اپنا سبق نہ پڑھا آج؟ کہہ دو پیٹ میں درد ہے, بس ماما سے ڈانٹ کھا لیں گے, ابھی تو اسکرین. ماں بس ابھی تو مزہ آئے گا نا, پارا لیٹ ہو جائے گا نا. تم نے پہلے 5 دن میں ختم کرنا تھا تو چلو اب 10 دن میں ختم ہو جائے گا. کیا فرق پڑتا ہے, نہ پڑھو. وہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے. اور پھر وہ ہمیں کہتا رہتا ہے کہ جب ہم لوگ اپنا قرآن اور قاعدہ نکالتے ہیں تو وہ کہتا ہے چھوڑ دو اس چیز کو اور مما سے فون لے کے گیمز کھیلو. موٹیویشن وہ ہوتی ہے جو کام کرنے کو ہمارا دل چاہے اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہو اس میں, کیونکہ شیطان تو ہمیں گندے کام کے لیے موٹیویٹ کرے گا نا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اسی موٹیویشن کو صحیح کام, گڈ کے لیے یوز کرنا ہے. ہم نے اپنے اندر وہ ڈیزائر لے کے آنی ہے کہ جو بھی اچھا کام ہے نا اس کو کرنے کو ہمارا دل چاہے. یہ ہمارا کیا ہو جائے گا, ویپن ہو جائے گا, سیم ویپن دیٹ شیطان از یوزنگ, لیکن ہم اس کو اچھی طرح یوز کریں گے. تو کیسے, کیا کریں گے نا. موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک موٹیویشن ہوتی ہے ان سائڈ اور ایک موٹیویشن ہوتی ہے آؤٹ سائڈ. لیٹس فرسٹ ٹاک اباؤٹ دا موٹیویشن وچ از آؤٹ سائڈ, یعنی باہر سے ہمیں ملتی ہے. کیسے ملتی ہے؟ مثلا ہم نے جب اپنی امی ابو کو یا ٹیچر کو پرومس کیا کہ میں انشاءاللہ اپنا سبق کروں گی, اب ہم نے بار بار اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے نا پرومس کیا ہوا ہے, اور جب میں یہ پڑھ لوں گی, یہ یاد کر لوں گی, یہ سبق سنا دوں گی تو میرے ماما بابا جو خوش ہوں گے نا, ان کے چہرے پہ اسمائل آئے گی, میری ٹیچر کتنی ہیپی ہوگی, سو مجھے کتنا مزہ آئے گا, کتنا اچھا لگے گا, وہ سب میرے لیے کتنے خوش ہوں گے, وہ میرے بارے میں اچھی اچھی باتیں کریں گے. یس آئی ڈو دس. یہ ہوتی ہے آؤٹ سائڈ کی موٹیویشن. اسی طرح سے اگر مجھے لگے کہ مجھ سے سبق یاد نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں, میں بیٹھ کے نا اپنے لیے ٹائم ٹیبل بناؤں. کیوں نہیں یاد ہو رہا, اچھا ایکچولی نا میرا سبق اب بڑھ گیا ہے, اب مجھے زیادہ آیتیں ملتی ہیں, اور کیونکہ پچھلا بھی مجھے یاد کرنا ہوتا ہے, دہرانا ہوتا ہے, میں تھک جاتی ہوں. تو کیا کروں, میں کیا وقت پہ سو رہی ہوں, کیا میں نمازیں پڑھ رہی ہوں, کیا میں اپنی دعائیں پڑھ رہی ہوں. اچھا میں ایسے کرتی ہوں, میں ٹائم ٹیبل بنا لیتی ہوں کہ میں پہلے اتنی دیر پڑھوں گی, پھر میں تھک جاؤں گی تو میں تھوڑی دیر کی بریک لوں گی. جب میں نے بریک لینی ہے تو میں نے اسکرین پہ نہیں جانا, میں نے کوئی اور ہیلدی کام کر لینا ہے, میں نے واک کر لینی ہے, میں نے گھر میں کسی سے گپ شپ لگا لینی ہے, میں نے کوئی فروٹ کھا لینا ہے, میں نے 5 منٹس کا کیلولا کر لینا ہے, ریسٹ کر لینا ہے, پھر میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. اور جب میں نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوگا تو پھر انشاءاللہ میرا لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا. اور جب آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کرنا, پتہ کیا کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, اپنے آپ کو شاباش دینی ہے, ویری گڈ, گڈ جاب, یو ڈیڈ ایکسیلنٹ. تو جب آپ اپنے آپ کو شاباش دیں گے تو آپ کو لیے یہ موٹیویشن بن جائے گی. کیونکہ شیطان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم موٹیویٹڈ نہ ہو, ہم روتے رہیں, ہم مجھے یاد بھی نہیں ہوتا, ایک تو میں حفظ کر رہی ہوں, ایک تو میں قرآن کلاس میں جاتی ہوں, میرے سب فرینڈ, میرے سب کزن اتنا مزہ کرتے ہیں, ایک تو میں پڑھ رہی ہوں, پھر ہر وقت مجھے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے, کوئی بھی میرے سے خوش نہیں ہوتا, مجھے اسکرین بھی نہیں دیتے, کیا فائدہ ہوا, میں نے نہیں یہ کام کرنا. دس از what شیطان tells us نا, وہ ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کریں گے کہ اپنے لیے کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں گے, اپنے لیے کوئی اچھا ریوارڈ رکھیں گے, ویسے ہی نہیں مانگیں گے امی ابو سے چیزیں, مجھے یہ دے دیں, مجھے یہ دیں, ٹیچر سے بریک دے دیں, بریک دے دیں. ہم اپنے آپ کو کہیں گے اچھا مجھے نا آؤٹ سائڈ موٹیویشن چاہیے. تو آؤٹ سائڈ موٹیویشن یہ ہے کہ میں ٹیچر سے کہوں گی, ٹیچر اگر آج میں نے آپ کو ٹائم پہ سبق سنا دیا تو کیا مجھے 3 منٹس کی بریک مل سکے گی؟ تو ٹیچر کیا کہیں گی, نہیں میں نے تو تمہیں ٹارچر کرنا ہے, تمہیں بریک نہیں دینی. ٹیچر ایسے بولیں گی. اف یو ڈو یور جاب گڈ تو پھر کیا بولیں گی وہ, جب آپ کام کر لیں گے تو ٹیچر بھی خوش ہو جائیں گی. اچھا اسی طرح گھر میں ہمیں کوئی چیز چاہیے, ہم نے اپنے ماما بابا سے کہا ہے کہ مجھے
یہ گیم چاہیے, میرا دل چاہتا ہے مجھے آپ اس جگہ سے کوئی پیزا کھلا دیں, تو پھر ہم اپنے لیے اس کو آؤٹ سائڈ موٹیویشن بنائیں گے. ہم کہیں گے اپنے لیے دل میں ہی سوچیں گے کہ جب میں نے اپنا پورا پارا کر لیا, اپنی منزل سنا دی, اس ویک میں سارا کام اچھی طرح کیا, only then I'll go to my parent and ask them if they can give me pizza اور میک می برگر, یا میرے پسند کا کھانا بنائیں گے, یا مجھے پارک لے کے جائیں گے, یا مجھے کہیں سیر کرائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کام کیا نہیں ہوا اور ہم چیزیں ان سے مانگتے رہیں, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ لے دیں, مجھے وہ لے دیں. پھر جب ہمیں ملتا ہے نا تو پھر ہمارا اور دل چاہتا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا دیکھو مجھے ڈانٹ بھی نہیں پڑی, دیکھو کوئی مجھ سے کوئی غلط بات بھی نہیں کر رہا, مجھے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا, تو کتنی مزے کی زندگی ہو جاتی ہے. جب ہم شیطان کی بات پہ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو ایک تو ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, تو obviously we are not happy, ہم خوش نہیں ہوتے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کام بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہوتے, پھر ہمیں ڈانٹیں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں, ٹیچر بھی بار بار کہتی ہیں نہیں جائیں آپ کا سبق پکا نہیں ہے, پھر پڑھیں, پھر دوبارہ پڑھیں, پھر دہرائی کریں, اور ہم کہتے ہیں ٹیچر کو پتہ نہیں کیوں نہیں پسند آتا. پرابلم یہ ہے کہ ہم صحیح آؤٹ سائڈ موٹیویشن نہیں اپنے لیے رکھتے. فیلنگ گڈ اباؤٹ وٹ یو آر ڈوئنگ. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کسی اور کو پتہ چلتا ہے نا, یعنی میں بھی اگر کسی کو ملتی ہوں نا اور مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ حفظ کر رہے ہیں تو میں کہتی ہوں ماشاء اللہ, میں اتنی امپریس ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں کتنے یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو حفظ کر رہے ہیں, کتنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں جو ناظرہ کو بہت اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں. اور جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ شیطان کی موٹیویشن پہ جا رہا ہے, وہ اپنا کرنے والا کام نہیں کر رہا. آپ کس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ اپنے لیے قرآن کو موٹیویشن رکھتے ہیں یا ہم شیطان کی بات سنتے ہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے. اب انسائیڈ موٹیویشن کیسے آئے گی؟ آپ کو کوئی باہر سے ریوارڈ نہیں چاہیے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ٹیچر خوش ہوں گی تو میں نے پڑھنا ہے, ٹیچر کی میں فیوریٹ ہوں گی تو میں نے پڑھنا ہے, ماما بابا مجھے گفٹس دیں گے, میری بات مانیں گے تو میں نے پڑھنا ہے. ہم کہتے ہیں کون مجھ سے خوش ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ. کس کی نظر میں اسپیشل ہو جاؤں گی؟ اللہ تعالیٰ کی. کوئی مجھے کچھ کہے نہ کہے, کوئی میرے سے کوئی بات کرے نہ کرے, لیکن جو قرآن پڑھنے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے, مجھے خود فائدہ ہو رہا ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ فار می دین اینی تھنگ ایلس. وہ موٹیویشن کہاں سے لاتے ہیں؟ انسائڈ. اگر آپ روز ایک ایسی کوئی کتاب رکھ لیں جس میں قرآن مجید کو پڑھنے کی بینیفٹس لکھے ہوئے, فضیلت لکھی ہوئی ہے, ورچوز لکھے ہوئے, بے شک آپ اپنے ماما بابا کے ساتھ یا ٹیچر کے ساتھ مل کے شیئر کریں. روز ایک حدیث پڑھ لیں, روز ایک ایسی آیت پڑھیں کہ قرآن پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. سو آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بلیور رہنا ہے. اگر ہم بلیور نہیں ہوں گے تو کون پاورفل ہوگا؟ شیطان. شیطان ہمیں کس چیز کے لیے موٹیویٹ کرے گا؟ بیڈ چیزوں کے لیے. اور موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمارے اندر ڈیزائر لائے گا کہ یہ کرو کرو کرو, ہمارا اتنا دل چاہے گا کہ ہم وہ بار بار کریں گے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ مومن بن کے شیطان کو ویک رکھنا ہے. اور شیطان ہمیں بیڈ کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے, لیکن ہم نے تو گڈ کے لیے موٹیویٹ ہونا ہے. اور گڈ کے لیے ہم کیسے موٹیویٹ ہوں گے؟ آؤٹ سائڈ. ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے صحیح کام کریں, ٹیچر کو خوش کریں, پیرنٹس کو خوش کریں, صحیح فیصلے کریں اور ان کو انجوائے کریں. اس پہ غم نہ ہو, دکھی نہ ہو کہ مجھے کلاس میں جانا پڑتا ہے, مجھے پڑھنا پڑتا ہے. خوشی خوشی آئیں. When we come to class we have smile on our face. اور ہم ٹارگٹ رکھیں کہ آج ٹیچر کو خوش کرنا ہے, آج امی ابو کو خوش کرنا ہے, آج میں نے اپنا کام سارا کمپلیٹ کرنا ہے. اور انسائڈ موٹیویشن کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھیں جس سے پتا چلے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو قرآن پڑھتے. حدیثیں پڑھیں, ان صحابہ کی, اسکالرز کی باتیں پڑھیں جس سے ہمیں پتا چلے کہ وہ کتنے اچھے کام کرتے تھے, کیسے قرآن مجید کو پڑھتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھی تھی کہ وہ ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے اور ایک اسکارپین تھا, بچھو تھا, جو ان کو بار بار کاٹ رہا تھا اور وہ بالکل ہلے نہیں. یہ حدیث کی گیدرنگ ہے, یا میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اب آپ نے اس ویک کا ٹارگٹ کیا رکھنا ہے؟ کیپ چیکنگ یور موٹیویشن, کیپ چیکنگ کہ میں نے شیطان کی بات پہ اوپر موٹیویٹ نہیں ہونا, میں نے اچھی بات پہ موٹیویٹ ہونا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.